अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम वापस आ गए आपके साथ इसी पैगाम को लेकर जो अहले बैत टीवी के इस प्लेटफॉर्म से माह मुबारक रमज़ान के शुरू होने से पहले थोड़ी सी तैयारी कर लें, ताकि इस थोड़ी सी तैयारी से ही अगर दाखिल माह मुबारक रमज़ान होते हैं तो परवरदिगार तो बड़ा करीम है, इंशाल्लाह बख्शने वाला है। अगर अमल थोड़ा भी हो लेकिन खुशी खुजू के साथ हो, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी भी होनी चाहिए, लेकिन क्वालिटी के साथ इंशाल्लाह। इस खूबसूरत टॉपिक के लिए जो सेकंड मेरा हिस्सा होता है, पार्ट होता है या पोर्शन की जो भी कह लीजिए, उसके लिए आज जुमे को आप सब जानते हैं कि मुझे ज्वाइन करते हैं कौन से आगा नुसरत बुखारी साहब। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू माशाल्लाह, बहुत जगहों पे अहले बैत के इस पैगाम को पहुंचाने का सबब बन रहे हैं। दुआ गो हूँ कि परवरदिगार इनकी मजीद तौफीकात में इजाफा करें, इनको, इनके अहले-याल और इनके खानवादे और इर्द गिर्द के तमाम लोगों को परवरदिगार अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और खुशामदीद कहना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया आगा साहब, सलामत रहिए, परवरदिगार आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पूछना चाहूँगी सबसे पहले कि आज जुम्मे का दिन है माशाल्लाह, और आपका माह मुबारक रमज़ान भी कल से है, स्टार्ट हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, हमारा भी माह रमज़ान कल इंशाल्लाह सैटरडे को पहला रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जुम्मे का दिन है। बहरहाल इमाम ज़माना सल्लल्लाहु ताला फरज शरीफ से मंसूब है, तो हमारी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि हम जो है वो माह रमज़ान में इस नीयत और इस इरादे के साथ जो है वो दाखिल हों कि हम अपने वक्त इमाम तक जो है वो पहुँच जाएं। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया आगा साहब, मौला आपको सलामत रखे। माह शबान मुअज़्ज़म का आज आखिरी दिन गो के बहुत खामोशी से गुजर गया। कोशिश तो जारी रही कि ऑनलाइन भी इस पैगाम को अल्हम्दुलिल्लाह चाहने वाले अहले बैत के रुकने नहीं दिया, लेकिन फिर भी दिल में एक कमी सी रह गई। इंशाल्लाह दुआ गो है कि परवरदिगार जल्द से जल्द इस वबा से निजात दे और हम हमारे इमाम बारगाह और हमारे सेंटर्स को आबाद कर जैसे पहले आबाद थे। जिक्र नहीं रुकेगा, लेकिन वहां भी जाना जरूरी है। जी आगा साहब, बहुत शुक्रिया। जी, माह रमज़ान पहले की तरह यकीनन नहीं हो पा रहा जिस तरह होना चाहिए था, और पूरी दुनिया जो है वो एक अजीब सी हालत और कैफियत के अंदर है। और बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, ख्याल करें, क्योंकि मैक्सिमम जगहों पे अभी सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, और जहाँ थोड़ी बहुत बेहतर भी होगी वहाँ पे भी एहतियात किया जा रहा है कि कहीं ये ना हो कि बहरहाल 1-2% से भी दोबारा जो है वो चीज़ें इंक्रीज हो जाए। लेकिन रमज़ान ज़ाहिरी तौर पर दुआ नहीं हो पाएगी या इज्तिमाई तौर पर इबादत नहीं हो पाएगी, मगर इबादत तो होगी, मगर रमज़ान तो है। और रमज़ान जो अपने अंदर फजीलतें रखता है, वो फजीलतें उसकी बाकी हैं और वो बाकी रहेंगी। इंसान जो है वो अपने हर घर को जो है वो इबादत गाह बना सकता है, अपने हर घर को जो है वो दुआ और मुनाजात की जगह, अपने हर घर को जो है वो अज़ादारी की जगह बना सकता है। तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया जो है कि जिसमें तकरीबन जो है वो 25% लोग तो पूरी दुनिया में रोज़ा जो है वो रखते ही होंगे, और इस माह रमज़ान को दूसरे माह रमज़ानों से मुख्तलिफ ही गुज़ारें। यकीनन बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी के अंदर ये एक सांप के तरह ही होगा कि इस तरह का भी रमज़ान उन्होंने गुज़ारा होगा। इंशाअल्लाह आने वाली ज़िंदगी के सालों में हम जो है वो मिलकर दुआएँ पढ़ें और मुनाजात पढ़ें और क्रिया करें। लेकिन ये है कि अब जो हमें अपॉर्च्युनिटी मिली है, बहरहाल हम इस मुश्किल वक़्त को जो है वो नेमत में तब्दील करें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। अपने लिए टाइम टेबल बनाएँ, रूटीन बनाएँ, अपना मुहासबा करें, जैसे पहले भी हम गुफ्तगू करते रहे कि जो हमें अब टाइम मिल गया है तो हम इसके अंदर अपना मुहासबा करें और रमज़ान के जो फजीलतें हैं उनको अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ बैठकर जो है वो उसको दर्द करें। तो मैं बहरहाल कुछ फ़राज़ जो हैं वो माह रमज़ान के जो खुतबा शाबानिया में आए हैं वो इंशाअल्लाह आप इजाज़त देंगी तो मैं थोड़ा-थोड़ा उनको जो है बयान करूँगा। बहुत शुक्रिया, बेशक बहुत शुक्रिया। वो भी जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान मुअज़्ज़म के आखिरी जुमे का जो खुतबा है,
شاید ہمیں جگانے کے لیے، بلکہ یقیناً جگانے کے لیے کہ دیکھو جس ماہ میں داخل ہو رہے ہو جاگ کر داخل ہو۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ جی سب سے پہلے تو یہ کہ شعبان کا بھرا لاسٹ دن ہے، اور ہم کوشش کریں کہ انسان سے جو ہو سکا اچھی بات ہے، جو اللہ اس کو قبول کرے، نہیں ہو سکا تو بہرحال خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار اگر میری ابھی تک مغفرت نہیں ہو پائی ہے تو میری جو ہے وہ ان چند لمحات اور چند گھنٹے جو باقی ہیں شعبان کی، اس میں میری مغفرت کر، اور خود انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ گڑ گڑائے، اور ظاہر ہے پھر شب اول آ جائے گی، اس کے اپنے احکام ہے، اس سے انسان جو ہے وہ غافل نہ ہو۔ شب اول ماہ رمضان کا غسل ہے، کچھ رکعت نمازیں ہیں، اس طرح دعا ہے۔ کوشش کرے کہ ان دعاؤں کو جتنی ہیں بہرحال مفاتیح الجناح میں ہیں، ماہ شعبان ماہ رمضان کے اعمال کی، اس میں شب کے اعمال الگ ہیں، روز کے اعمال الگ ہیں، دعائیں ہیں ڈیلی کی ہیں، کچھ دعائیں جو ہر روز پڑھی جا سکتی ہیں، دعا افتتاح ہے، دعا ابو حمزہ ہے، دعا سحر ہے، یہ ساری دعاؤں کو اور ہر روز کی نمازوں کو کوشش کرے گھر کے اندر ہے پہلے سے ڈفرینٹ رمضان گزارے، ہمت کرے، حوصلہ کرے۔ یقیناً بعض لوگ کہتے ہیں جی سونا بھی عبادت ہے اس مہینے میں، تو ہم تو سو رہے ہیں۔ دیکھیں جس مہینے میں سونا عبادت ہو تو اس مہینے میں جاگ کر عبادت کرنا کتنی عبادت ہوگی۔ اس طرف بھی انسان جو ہے وہ توجہ کرے، اپنی نیند کو کم کرے، کیونکہ ہم اس کو درک نہیں کر پاتے۔ ماہ شعبان کے آخر میں جو ہے وہ بہرحال ایک خطبہ جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام نے انہوں نے اپنے والد اور یہ امام علی علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور مستند خطبہ ہے کہ جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے معروف ہے، کہ جو رمضان کی فضیلتوں کو بیان کرتا ہے۔ اس میں بہرحال علماء کرام اس کو 26 فراز میں یعنی 26 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ آسانی سے ہمیں کچھ سمجھ میں آ سکے، جتنا ہو سکے گا ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ پہلی چیز جو اس کے اندر ہے کہ اے ایھا الناس قد اقبل علیکم، اے لوگوں کہ اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک جو ہے وہ ماہ خدا یعنی اللہ کا مہینہ، شہر اللہ بالبرکہ یعنی برکت اور رحمت اور مغفرت کے ساتھ جو ہے وہ آیا ہے، یعنی یہ خدا کا مہینہ تمہارے پاس جو ہے وہ اس کے ساتھ آ رہا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لے کہ ایک چیز ہے جو لوگوں کے پاس آ رہی ہے، اور اگر لوگ اس کو ایکسیپٹ کر دیں گے، کبھی خطبے کے علاوہ خطبے کے جملے وہ ظاہر واضح ہو جائیں گے، یعنی انسان جو ہے اس کے پاس اگر کوئی چیز آ رہی ہو تو وہ چیز اگر اس کو حاصل کرنی ہے تو اس چیز حاصل کرنے کے لیے اسے اپنی ظرفیت پیدا کرنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر اس سے بڑی دنیاوی سی مثال ہے، اگر آپ کے جو ہے وہ پارکنگ میں جو ہے وہ گیٹ بہت چھوٹا لگا ہوا ہے تو شاید تھوڑی سی بھی بڑی گاڑی جو ہوگی وہ آپ کے پاس نہیں آ پائے گی۔ اگر کوئی دے بھی دے اور بولے کہ پارکنگ میں جگہ ہوگی تو دی جائے گی، ورنہ نہیں دی جائے گی۔ تو کیونکہ آپ کی بہت چھوٹی سی جگہ تھی تو آپ نے وہ اس چیز کو حاصل نہیں کر پائے، ایک ذہن کو تقریب کرنے کے لیے مادی مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ورنہ اس کا کوئی مثال نہیں ہو سکتی کہ انسان کے پاس یہ مہینہ برکت اور رحمت اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ اب کیا ہم نے اس ظرفیت کو پیدا کیا؟ کیا ہم نے اپنے وجود کو اتنا تیار کیا کہ یہ جو آ رہا ہے یہ جائے نہ ہم سے، اس کو ہم حاصل کر لیں؟ یعنی یہ تو آ رہا ہے، اب میں نے اگر اس کو ریسیو کیا تو مجھے فائدہ ملے گا، ورنہ یہ تو آئے گا اور نکل جائے گا، گزر جائے گا۔ تو میں نے اپنے اندر جو ہے وہ اس کو اپنے آپ کو اپنی ظرفیت کو خدا کی بارگاہ میں سجدے کر کے استغفار کر کے اپنے اس چیز کو بڑھا سکتا ہوں۔ جس مہینے کے جو دن ہے وہ بہترین دن ہے، خطبے کے جملے بہترین دن ہے، اس کے راتیں اس کی بہترین ہیں، اس کے گھنٹے بھی بہترین گھنٹوں میں سے ہیں، اس کی ساعتیں جو ہیں وہ بہترین ساعت ہے۔ یعنی یہ پورا پیکج ہے انسان کے پاس 24 گھنٹے کا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف جب روزے کی حالت میں تو ٹھیک ہے، روزہ افطار ہو گیا تو چلو بھائی اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا، مطلب یہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ افطار اور روزے کا ٹائم، افطار کے بعد کا ٹائم، سحر سے پہلے کا ٹائم، سارے جتنے بھی اوقات ہیں، سارے اوقات
بہترین اوقات میں سے ہیں۔ تو ہم اس کے لیے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو پلاننگ کرتا ہے، جو اپنے ٹائم کو ضائع نہیں ہونے دیتا اور بہترین فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر کسی ایک جگہ پر اسے کوئی اپرچونٹی مل رہی ہے، اسے کہا جائے کہ تم اتنے دن اتنے گھنٹے یہاں پر ہو اور یہ فیسلٹیز ہیں، تو تم ان فیسلٹیز کو اب تم نے گین کرنا ہے۔ جو زیادہ گین کرے گا فائدے میں رہے گا۔ تو اب بہترین انسان وہ ہے، عقل مند انسان وہ ہے کہ وہ ان گھنٹوں کو اپنے سسٹمیٹک رکھے، اس کو ٹائم ٹیبل، اس کو روٹین کے ساتھ رکھے، تاکہ وہ پک کر سکے ہر وہ چیز جو اس جگہ پر موجود ہے۔ یہاں پہ راتیں بھی اچھی ہیں، یہاں دن بھی بہترین ہے، یہاں گھنٹے بھی بہترین ہیں۔ اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو کیسے ڈیزائن کر رہے ہیں۔ آگے خطبہ جو ہے وہ بڑھتا ہے، اور بہرحال آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جو ہے وہ نمازیں، عبادتیں، دعائیں، قرآن کی تلاوت اور یہ ساری چیزیں بہرحال اس کے اندر ہے۔ خود جملے میں جو دوسرا فراز ہے وہ یہ کہ یہ جو مہینہ ہے یہ ضیافت الہی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو خدا جو ہے وہ مہمان کو دعوت دے رہا ہے اور اس کا بہت احترام کرتا ہے۔ یعنی وَجَعَلْتَهُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْكَرَامَةِ، یعنی کرامت کے لیے خدا اپنے مہمان کو خود جو ہے وہ بہت احترام کر رہا ہے کہ جو اس کا مہمان آ رہا ہے خدا کا۔ یعنی یہ واقعاً انسان کے اوپر لطف ہے۔ پروردگار ہم خطا کار ہیں، میں اپنی بات کروں گا گناہ گار ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم جیسے میرے جیسے گناہ گار اور خطا کار کو بھی جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے کہ میری ضیافت میں آؤ، میری میزبانی میں آؤ، تم میرے مہمان بنو اور میں تمہارا احترام کروں گا۔ تو یہ کتنا بڑا لطف ہے اس خالق کا کہ یہ اس نے ہمارے لیے جو ہے وہ دسترخوان جو ہے وہ پھیلا رہا ہے۔ ایک ایسا دسترخوان کہ جس پر سب کو دعوت ہے، سب آ جاؤ۔ اور خطبے میں آگے بیان ہوتا ہے کہ ثواب جو ہے وہ تمہارے اعمال کا، چاہے وہ تمہارا اعمال غیر ارادی کیوں نہ ہو، یعنی چاہے تم اس کا ارادہ بھی نہیں، انفسکم فیہ تسبیح، یعنی حتیٰ تمہاری سانسیں بھی جو ہیں وہ تسبیح ہے، وہ نومکم فیہ عبادت، اور تمہارا سونا بھی ہے اس میں عبادت۔ یعنی یہ وہ ثواب اعمال کا ہے کہ جس کا انسان ارادہ بھی نہیں کر رہا کہ میں نے ثواب کو مانا، لیکن اس کو بھی پروردگار ثواب دیتا ہے۔ کتنا آپ سوچیں کہ کتنا کرم ہے، کتنا جو ہے وہ اللہ کا لطف ہے انسان کے اوپر کہ اس کی جو ہے وہ سانسیں تسبیح بن رہی ہیں، اس کا ہر عمل جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے۔ تو انسان کو ظاہر ہے جب اتنی اپرچونٹیز مل رہی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو، اپنی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ جائے کہ کیمرہ بہت فوکسڈ ہوا ہے، کیمرے کے اندر کیمرے اور اس کے لینس اتنے بڑے بڑے لگے ہیں جو انسان جب بڑے بڑے جب گیمز ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کیمرہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کا لینس اتنے بڑے بڑے لگے ہوئے تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں اس موومنٹس کی جو پلیئر کھیل رہے ہیں یا فٹ بال ہے یا کچھ بھی ہے، تو تاکہ ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی جو ہے نا وہ فریم جو ہے وہ مس نہ ہو، ذرا سی موومنٹ جو ہے وہ کیپچر ہو جائے۔ تو اس مہینے کے اندر بھی زوم جو ہے نا اور جو لینس ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت قریب لگا ہوا ہے انسان، یعنی اس کی سانسیں بھی جو ہے وہ کنٹرول ہو رہی ہے، اس کی سونا، اس کا سوچنا، یعنی ہر چیز جو ہے وہ بہت تیزی سے، بہت تیزی سے لیکن جب کوئی چیز خرچ کی جاتی ہے نارملی، میں تو دنیا کی مثال دے سکتا ہوں تاکہ کچھ سمجھ میں آئے خود کو بھی، جب کوئی بھی کمپنی خرچہ کرتی ہے اپنی آفس پہ یا اپنے امپلائیز پہ تو وہ یہ چاہتی ہے کہ بیسٹ آؤٹ کم بھی تو کریں وہ، اگر ان کو اچھی چیئریں دے رہی ہے، اچھا کمرہ دے رہی ہے تو وہ پھر کیمرے بھی اس نے اچھے لگائے ہوئے ہوتے اور یہ ساری چیزیں بھی دے رہی ہوتی ہے، دیکھتی ہے کہ یہ اپنے وقت سے صحیح فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے، یہ صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں کام، اور جہاں بہت حساسیت اور سینسیٹیوٹی ہوتی ہے، کیش ہو گیا، اس طرح امپورٹنٹ چیزیں ہو گئی، وہاں زیادہ کیمرے لگے ہوئے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ کیپچر ہو، ہر چیز جو ہے وہ کیپچر کی جائے۔ کیونکہ بہرحال اس جگہ کی وجہ سے، اس ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے کمپنی ارن کر رہی ہے یا لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے جو وہاں جاب کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ جب اتنی کلوز مانیٹرنگ ہے، جب خدا کی خیر مانیٹرنگ ویسے ہی کلوز ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں تمہارے اتنا کلوز آ گیا، تمہارے ہر چیز کو میں تمہیں کنورٹ کر رہا ہوں تمہارے لیے ثواب کے لیے، لیکن وہاں پر ڈیمانڈ بھی پھر
اتنی ہائی ہے کہ پھر تم اب انجام کیا دیتے ہو؟ جب میں تمہارے ایک ایک چیز پر تمہیں یہ دینے کو تیار ہوں، ایک قرآن کی آیت کی تلاوت کرے، قرآن کے برابر کا ثواب، یہ ساری چیزیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اوپر والا چاہا بھی کچھ رہا ہے کہ وہ اس مہینے میں یہ کریں گے کیا، بندگی کیسی کریں گے۔ تو ہم واقعاً تھوڑا سا الرٹ رہیں، اور یقیناً حالات سخت ہیں، مشکل ہیں، اس سے کس چیز سے اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ مشکلات ہیں، ڈپریشن میں لوگ کافی میسج آ رہے ہیں، لوگوں سے بات بھی ہوتی ہے، لوگ سائیکولوجیکلی پرابلم کے اندر ہیں، لوگ فائنینشیل بہت ایشوز ہیں بہت ساری جگہوں پر، ہر ملکوں میں لوگوں کے کام ڈیلی پہ جو لوگ کام کرتے تھے، ایون کمپنیز کولیپس ہو گئی ہیں، بڑی بڑی انڈسٹریز جو ہیں وہ نہیں چل رہی ہیں، اس کے اثرات ظاہر ہے آہستہ آہستہ جاب کٹس پہ اور ہر چیز پر جو ہے وہ افیکٹ ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مشکلات ہیں، لیکن ظاہر ہے پروردگار جو ہے وہ تو ہے، وہ تو خالق اپنی جگہ پر ہے، وہ تو نہیں گیا کہیں، ہم ہی تھوڑے سے ہل گئے، ہماری ہی اپنی غلطیاں ہیں، یا جو بھی کہہ لیں آپ، انسان کی اپنی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ پرائز پے کر رہا ہے، لیکن وہ تو ہے۔ تو ہم اس مہینے میں جب ہم خدا کے مہمان بن رہے ہیں تو ہم اپنی یہ ساری التجائیں بھی، اپنی ساری دعائیں اور اپنی ساری حاجتیں بھی خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں، تاکہ خدا جو ہے وہ اس مشکلات کو پوری دنیا سے بھی حل کرے، نہ صرف میری بلکہ پوری دنیا کی مشکلات کو حل کرے۔ اس میں خطبے میں شرط جو ہے، انسان جو ہے وہ خدا کی مہمانی، خدا کا جو مہمان بننا چاہتا ہے تو ظاہر ہے وہی جیسے میں نے بولا کہ اپنے آپ کو تیار کرے، تو خطبہ بھی کہتا ہے کہ خدا سے سوال کرو، یعنی تم جو ہے وہ خدا سے سوال کرو، کس طرح، تاکہ صدقہ جو ہے وہ دو، قرآن یعنی صدقہ دو تاکہ تمہارے دل جو ہے وہ پاک ہو سکے، یعنی یہ خود ایک نیت، صحیح نیت اور اپنے دلوں کو پاک کرنا، یعنی سچی نیت اور دلوں کو پاک کرنا بھی جو ہے نا، وہ ایک روزے دار کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس میں خدا کی کتاب کی تلاوت کرے، تاکہ وہ بہت ساری مشکلات بھی، ظاہری مشکلات بھی اس کی ختم ہو، اس کے گناہ بھی ختم ہو۔ یہ شرط ہے کہ انسان اس کی نیت اچھی ہو، جسے ہم کہتے بھی روزے کی نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے، روزے کی نیت صرف قربت اللہ ہونی چاہیے، روزے کی نیت جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اللہ سے قرب کے لیے کرتے، نہ لوگوں کو دکھانے، نہ کہ میں رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں، میں ایسا ہے، میں ویسا ہے، ہاں اصل نیت خدا کے لیے ہونی چاہیے۔ جب انسان اس نیت کے ساتھ جو ہے وہ کرے گا، آگے بڑھے گا، دل کو پاک کرے گا، خود بخود خدا کا جو ہے وہ مہمان۔ لیکن ظاہری دعوت میں آپ اچھے کپڑے پہن کے چلے جائیں، آپ کارڈ واٹ ہاتھ میں رکھ کے چلے جائیں، آپ کو انٹرنس مل جائے گی، لیکن خدا کی بارگاہ جو ہے نا وہ ظاہر کو نہیں دیکھی، وہ باطن کو دیکھی، باطن سکین ہو رہا ہے، باطن اچھا ہے، دعوت میں ایکسیپٹنس ہے، آئیے مہمان، خدا جو ہے وہ آپ کو اور ہم میں بنا لے گا، انشاءاللہ بنا لے گا۔ پانچویں جو فراز ہے اس میں ہے کہ یاد خدا ہے، بس یعنی یاد قیامت ہے، یعنی جو تم بھوکے رہ رہے ہو، جو تم پیاسے رہ رہے ہو اس مہینے میں، یہ بھوک اور پیاس تمہیں قیامت کی یاد دلائے گی، قیامت کی طرف متوجہ کرائے گی۔ اب انسان دنیا میں بھوکا پیاسا ہے تو قیامت والے دن بھی بھوک اور پیاس ہوگی، اور انسان وہاں پہ بھی خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، ظاہر وہ اللہ کرے کہ انشاءاللہ وہاں ہمارے معاملات اور ہماری عبادتیں اور ہمارے اعمال خدا کی بارگاہ میں قبول ہو، تاکہ اس روز ہم مشکل کا سامنا نہ کریں۔ یہاں جو مشکلیں دنیا میں ہیں جتنی بھی ہیں، یہ مشکلات تھوڑی ہیں، یہ مشکلات ٹیمپریری ہیں، یہ مشکلات جو آج دنیا دیکھ رہی ہے یہ مشکلات بھی گزر جائیں گی، یہ دنیاوی بھی معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ اس کے باوجود بھی دنیا کو خود بھی دیکھا جائے، پوری دنیا کو، تو بھی پوری دنیا نے ہی بھی گزر جانا ہے، لیکن مشکل وہاں پر ہے، مشکل یہاں پہ 7 سے 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، جتنے گھنٹے کا بھی بہرحال میکسیمم روزہ ہے، وہ روزہ جو ہے وہ 18 گھنٹے کے بھی روزے بہرحال ہیں، کہیں نہ کہیں زیادہ جہاں پہ بھی
رمضان یا یہ روزہ تو گزر جائے گا، یہ بھوک اور پیاس انسان کور کر لے، مگر قیامت والی بھوک اور پیاس سخت ہے، بہتر ہے انسان خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور جو ہے وہ گریا کرے۔ اسی ماہ رمضان خطبے میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ بھی دینا، یعنی اس میں صدقہ بھی دو، فقراء کو جو ضرورت مند ہے ان کو دو، یعنی لوگوں کی فقیروں کی یاد میں بھی رہو۔ اور ویسے بھی حالات آپ کے سامنے ہیں، جتنا اگر ہم سے ہو سکتا ہے تو ہم دوسروں کی ہیلپ کریں، بہت ساری جگہوں پر، چاہے ہم جس جگہ رہتے ہیں، جس کمیونٹی میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کریں۔ اگر کہیں اور کر سکتے ہیں، کسی انڈیا، ہندوستان، پاکستان اور جو دوسرے ممالک ہیں ان میں اگر ہیلپ کر سکتے ہیں، افریقہ میں جہاں پہ بھی جہاں لوگوں کو ضرورت ہے، ان حالات کی وجہ سے لوگوں کے کام جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں، ان کی جو بیسک نیڈز اگر ہم پوری کریں تو بالکل رمضان میں بھی یہ صدقہ اور خیرات خدا کی بارگاہ میں ریکوائرڈ ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ اس سے نہ صرف اپنے دسترخوان کو جو ہے وہ کریں، بلکہ دوسروں کے دسترخوان پہ بھی افطاری جو نظام کریں گے اس کے بھی اپنے جو ہے وہ فائدے ہیں اور اپنے آگے خطبے میں بیان ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس مہینے کے اندر مورل جو سوسائٹی کی مورل ویلیوز، سوشل مورل ویلیوز ان کا بھی خیال رکھے، یعنی بزرگوں کا احترام کرے، چھوٹوں پر رحم کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے ملنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کرے۔ یعنی ساتھ ساتھ انسان اپنی صرف عبادت جو کر رہا ہے کہ میں اچھا ہو جاؤں، میں اپنا محاسبہ کروں، یہ نہیں، انسان عبادت کر رہا ہے، روزے کر رہا ہے، لیکن اس کا بیہیویئر اپنے بزرگوں کے ساتھ، اس کا بیہیویئر گھر میں لوگوں کے ساتھ، اس کا بیہیویئر اپنے آس پاس کے ساتھ اچھا نہ ہو تو پھر یہ عبادت اس کو اچھا انسان نہیں بنا پائے گی، وہ تو پھر اپنے ہی لیے کر رہا ہے اور اپنے لیے کر رہا ہے۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، بیلنس پرسنالٹی کو کریٹ کرنا اس مہینے میں، تاکہ لوگ آپ سے ہر طرح سے راضی ہوں۔ ویسے بھی ماہ رمضان کی برکت ہے، آدمی جو ہے وہ خود بخود بڑا اچھا ہو جاتا ہے اور ہر جگہ ایک اچھائی پھیل دیتا ہے اور کوشش یہ کرتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ اجتماعی جو پروگرام ہوتے تھے اس سے ایک رونق ہوتی تھی، وہ یقیناً اس طرح نہیں ہوگی، لیکن جو ہے وہ بہرحال اس اچھائی کو ابھی بھی انسان جو ہے وہ اپنے اندر ایجاد کر سکتا ہے، چاہے کال کرتے، چاہے ویڈیو کال کرتے، کسی بھی طریقے سے۔ آگے رسول خدا فرماتے ہیں اپنی زبان کو جو ہے وہ حفظ رکھو، اپنی زبان کو بچا کے رکھو، اپنی گفتگو کو چیک کرو، تم کیا گفتگو کر رہے ہو، ایسی گفتگو جو پسندیدہ نہیں، ایسی گفتگو جو ریکوائرڈ نہیں ہے۔ ماہ رمضان میں کوشش کرے آدمی جو ہے وہ ایسی بات نہ کرے، یا جو بات کرے اس کو دیکھے کہ کیا یہ بات فائدے کی ہے، یہ بات اچھی ہے، یہ بات ظاہری طور پہ بھی اچھی ہے، نہیں اچھی ہے، زبان کنٹرول ہو۔ کیونکہ دیکھیں روزہ جو ہے وہ صرف بھوک اور پیاس کا نہیں، بالکل صحیح، روزہ پورے انسان کے اعضاء و جوارح کا ہے۔ اسی کے اندر خطبے ہی کے اندر جو ہے وہ اپنی نگاہوں کو، اپنی آنکھوں کو کہ جو حرام ہے اس کی طرف نہ دیکھے، یعنی جو حلال نہیں ہے ان چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بچا کے رکھے۔ تو ویسے بھی انسان کے لیے ضروری ہے انسان اپنی آنکھوں کو بچائے، گناہوں سے بچائے، حرام چیزوں سے بچائے، ہر چیز سے بچائے۔ تو روزے میں ایکسٹرا ہے، یعنی روزے میں تو ویسے ہی کہا گیا ہے، روزے میں انسان ویسے متوجہ ہوتا ہے، روزے میں انسان اپنے اندر کی ایک فورس جو ہے وہ تیار ہوتی ہے کہ جو انسان کو روک رہی ہوتی ہے، جو انسان کو خود کنٹرول کرتی ہے، انسان احساس کرتا ہے کہ اچھا ہاں میرا تو روزہ ہے، یعنی یہ جو میرا روزہ ہے یہ آٹومیٹکلی جو انسان کے اپنے اندر سے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، یہ بہت اسی مہینے میں زیادہ ہوتا ہے، اور یہ انسان کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر یہ سچویشن اس کے ساتھ آ رہی ہے تو انسان جو ہے وہ اس سچویشن کو آنورڈ لے کے جائے، آگے کی طرف بڑھائے۔ تو ہم بھی خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری آنکھیں بھی کنٹرول رہیں۔ رسول خدا یہ بھی فرماتے ہیں کہ اپنے کانوں کو بھی جو حلال چیزیں نہیں اس کو سننے سے بچاؤ، اور باقی روایات بھی ہیں، بھارت میں بھی روزے سے مجھے احتیاط کرنا پڑتا ہے، یہ ساری چیز میں اس لیے آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں تاکہ جو میں اپنے روزے کو جو ہے وہ کہ روزے کو باطل ہونے کی جو چیزیں ہیں انہیں بھی ہمیں
सीख लेना चाहिए कि क्योंकि देखिए ना, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, जिस चीज़ को बचाना है, उसको जो चीज़ें खराब कर सकती हैं, उनको भी देखना चाहिए। उसमें से एक चीज़ जो है वो अ, ऐसी कोई बात हदीस या चीज़ बयान करना जो मासूमीन ने नहीं की हो, या ऐसी चीज़ जो उनकी तरफ मंसूब कर दें कि जिस खुदा ना खास्ता कहीं झूठी हो। तो क्योंकि बहरहाल एहतियात करनी चाहिए हदीस और रिवायात में अल्फाज और लफ्ज़। तो हम भी जब बयान करते हैं तो हमारे सामने किताब होती है, हम कोशिश करते हैं कि हम इस किताब से इस मफ़हूम को जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, ताकि बहरहाल अपने रोज़े को जो है वो बचा के सकें। तो ज़बान, आँखें और कान ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ख़ास तौर पे रोज़े की हालत में मैसेज फॉरवर्ड करना हदीसों और रिवायात वाले, उनका बहुत ज़्यादा ख़याल रखना जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान जो है वो ये नहीं कर पाए, तो फिर रोज़ा बातिल हो जाता है, और बाकी और भी रोज़े की चीज़ें हैं जो कि इंसान के रोज़े को बातिल करती हैं। तो आँखें और ज़बान और ये पूरे आज़ा और जवारे का रोज़ा होना ही रोज़ा है। सिर्फ़ भूख और प्यास जो है वो रोज़ा नहीं है। वो तो सिर्फ़ इंसान ने एक्सरसाइज़ की, सिर्फ़ भूखा रहने की, और उसके अलावा कुछ नहीं है। रसूल खुदा फरमाते हैं कि यतीमों को जो है उनसे मोहब्बत करो, इस महीने के अंदर इकराम करो उनके ऊपर। ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इंसान के आस-पास कोई यतीम है, कोई फैमिली में यतीम है या किसी जगह पर, हम कोशिश करेंगे रसूल खुदा की इस बात को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, इग्नोर ना करें। रसूल खुदा बहुत ज़्यादा यतीमों की जो है वो केयर के लिए हमेशा से फरमाया, और बहुत हदीस और रिवायात जो है वो आप जानते हैं कि रसूल खुदा से हैं जो यतीमों का ख्याल करने पर, यतीमों के सर पे हाथ फेरना, उसकी उसकी तालीम का निज़ाम, उसके घर का, उसकी सारी चीज़ों का, या बाज़ यतीमों की सरपरस्ती करना, ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। कोशिश करें बहरहाल हम किसी न किसी तरीके से किसी यतीम की जो है वो हेल्प करें। तौबा वतूबू इलल्लाह मिन ज़ुनूबिकुम, और अपने गुनाहों से खुदा की बारगाह जो है वो तौबा करो खुदा की बारगाह में अपने गुनाहों से। खुदा जो है मग़फ़िरत, इंसान तौबा वैसे भी बहुत बेहतरीन अमल है, इस्तिग़फ़ार बहुत बेहतरीन अमल है। चाहे आम दिन हो, चाहे उसकी फ़ज़ीलतें, उसके असरात भी बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ़ तौबा गुनाहों के लिए नहीं है, बल्कि रिज़्क़ में इज़ाफ़े के लिए भी है, औलाद नहीं हो रही है उसके लिए भी है, बहुत सारी चीज़ों के लिए है। इंसान इस्तिग़फ़ार करे, इस्तिग़फ़ार पढ़ता रहे। नहीं जाने, बहरहाल मैं अपनी बात करूँ, मुझसे तो कोताही हुई, मैंने उस तरह इस्तिग़फ़ार नहीं पढ़ी माह शाबान की जिस तरह पढ़नी चाहिए थी। और लेकिन बहरहाल जो वक़्त रह गया है ऑफ़िस के बाद, जो माह रमज़ान है, उसमें भी मैं इस्तिग़फ़ार के लिए अपना एक हिस्सा रखूँ, इस्तिग़फ़ार करूँ, तौबा करूँ खुदा की बारगाह में। मैं और मेरा खुदा और कोई नहीं जानता, जहाँ नमाज़ में जाकर उसकी बारगाह में हाथों को बुलंद करूँ। खुदा की हदीस भी बयान होती है कि मफ़हूम उसका यही है कि जो हाथ खुदा की बारगाह में बुलंद है, खुदा कहता है कि मुझे हया आती है कि मैं इसकी दुआओं को कबूल ना करूँ। तो इंसान जो है तौबा इस्तिग़फ़ार करे, खुदा से कहे कि परवरदिगार, बहरहाल जो गलतियाँ हो गई, कोताहियाँ हो गई, ये गुनाह तू जानता है, तेरे अलावा कोई नहीं जानता। तो ये उससे जब कहेगा, तो वो यकीनन अपने बंदे की सच्चाई और सदाकत को देखता है। वो हमारे दिलों के हाल से वाक़िफ़ है, वो हमें माफ़ देखें। मैं बार-बार फिर भी ये कहूँगा, ये दुनिया के हालात, ये मुश्किलात कोई मुश्किल नहीं है, ये गुज़र जाएँगी। हमने जाना है, मौत हकीकत है, चाहे किसी हादसे से हो, चाहे बीमारी से हो, चाहे इंसिडेंट से हो, किसी न किसी तरीके से इंसान ने ज़िंदा नहीं रहना हमेशा के लिए। इंसान ने जाना है, कोई न कोई हादसा से होगा, जाएगा। चाहे वो एक एज गुज़ार के जाए, चाहे वो जवानी में चला जाए। मसला ये है, जाने के बाद का जो मामला है वो सख्त, जाने के बाद के मामले में पलटना नहीं है, ऑप्शन नहीं है, टाइम ज़ोन नहीं है। कुछ चीज़ें हैं कि बहरहाल जो इंसान को वहाँ पे चीज़ें बचा सकती हैं, वो यहाँ पे वो इंसान की औलाद अगर अच्छी हो या कुछ और कार्य खैर अच्छा हो, लेकिन इंसान उस पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता। नहीं पता कि औलाद कुछ करेगी या नहीं करेगी, किसी को नहीं पता। बेहतर ये है कि इंसान अपने अमाल को खुद ऐसा कर जाए अपने खुदा की बारगाह में सिद्क़ के दिल से। देखिए, कोई ये मायूस नहीं होना चाहिए। हदीस और रिवायात बयान करती है कि इंसान मायूस ना हो, ना उनको मायूस किया जाए।
کہ بھائی تم نے زندگی میں یہ کیا، تمہاری زندگی تو یوں ہے، تمہاری زندگی میں تو وہ ہے. نہ، خدا ایسا نہیں کہتا، قرآن ایسا نہیں کہتا ہے، حدیث ایسا نہیں بیان کرتی ہیں. ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے. انسان کو جب بھی احساس ہو جائے اور خدا سے دعا کرے کہ انسان کو جلدی احساس ہو، کیونکہ اس کی زندگی کا پتہ نہیں ہے کب تک وہ زندہ ہے. تو ہم خدا کی بارگاہ میں مایوس نہ ہوں. ہم سے جو بھی غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، ہماری خطائیں اور غلطیاں خدا کے فضل و کرم کے آگے بہت چھوٹی ہیں، بہت کم ہے. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ خالق ہے. تو ہم پلٹیں، استغفار کریں اور اس دنیا کا اپنا سامان وہ بہتر کریں. اس دنیا کے لیے اپنے معاملات کو بہتر کریں تاکہ وہاں مشکلات کا سامنا نہ ہو، وہاں پر ہم شرمندہ نہ ہوں. اہل بیت علیہ صلاۃ و سلام کے سامنے خدا کی بارگاہ میں کہ پروردگار تو نے تو مجھے اتنی نعمتیں دی اور میں نے اس کا کیا کیا. تو میں بہرحال خود بہت شرمندہ ہوں خدا کی بارگاہ میں، لیکن اسی شرمندگی کی وجہ سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ بہرحال میں اس سے پہلے کہ میرا وقت ختم ہو جائے، ہاتھ میرے خالی ہیں، میرے اعمال کچھ نہیں ہے میرے پاس جو میں خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکوں کہ میں کہوں کہ ہاں یہ میں نے کوئی نیک عمل کیا تھا. جو بھی اگر مجھ سے کوئی عمل ہوا تو وہ بھی لطف الہی تھا، اس پہ بھی خدا ہی نے مجھ پہ کرم کیا تھا، ورنہ میں تو اپنے آپ کو برباد اور تباہی کی طرف ہمیشہ دھکیلتا رہا. میں نے ہمیشہ اپنے ظاہر کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے باطن کو نقصان پہنچایا. تو انسان اس تضرع کے ساتھ جب اس کی بارگاہ میں پڑے گا تو یقیناً خدا اپنے بندے پر جو ہے وہ کرم کرے گا. اور ویسے بھی اس مہینے میں وہ جو ہے وہ زیادہ کرم کے اس نے دروازے کھولے ہوئے ہیں، تو کیوں آدمی اٹھائے. اگلی چیز وہ یہی ہے جو کہ میں نے آپ کو بیان فرما لی کہ اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے جو ہے وہ بلند کرو. اور مختلف اوقات ہیں دعا کے، خاص طور پہ ویسے تو پورا روزے کی حالت دعائی کی حالت ہے، لیکن کچھ وقتوں کو خدا جو ہے وہ ہے کہ یہ وقت ایسے ہیں، جیسے افطار کا وقت ہے، بہت امپورٹنٹ وقت ہے. سحر سے پہلے کا وقت ہے، رات جو شب گزر رہی ہوتی ہے، وہ بہت امپورٹنٹ وقت ہے کہ انسان جو ہے وہ اس وقت دعا کرے. افطار کے وقت کے لیے کافی کہا ہے کہ انسان جب روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے اس وقت انسان جلدی نہ کرے، اس وقت انسان جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں دعائیں پڑھے، کوئی چھوٹی صورت پڑھے اور دست اور دعاؤں کو بلند کرے، سب کے لیے دعا کرے. اور سب سے بہترین دعا ظہور امام زمانہ ہے، امام زمانہ کی تعجیل کی دعا. امام بھی دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ، میرا ماننے والا، میرا پیروکار اپنے افطار کے ٹائم پر بہترین دعا یہی کر رہا ہے کہ میرا ظہور ہو، یعنی اس کے لیے میں ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوں. یہ انسان اپنی زندگی میں شو کرے، عمل کر کے دکھائے کہ وہ اپنی ہر افطار کو ظہور امام زمانہ کی دعا سے جو ہے وہ شروع کرے گا. اور پھر اس کے بعد بہرحال دنیا کے حالات اور یہ ساری چیزیں. حدیث حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور پروردگار جب ان سے کلام کرتے تھے، کلیم اللہ تھے، تو جو ہے وہ اس میں درمیان میں حجابات تھے. میرے ذہن میں ایگزیکٹ نہیں آ رہا کتنے حجاب، 70 حجاب ہیں یا پتہ نہیں کتنے حجاب ہوتے تھے جس سے پروردگار جو تھے وہ حضرت موسیٰ سے کلام کرتے تھے. لیکن جو ہے وہ یہ فرمایا گیا کہ ایک امت ایسی ہوگی کہ وہ، اور اس کا ایک وقت ایسا ہوگا کہ جب اس امت سے گفتگو کی جائے گی تو کوئی بھی حجاب نہیں ہو خدا اور اس بندے کے درمیان میں. پوچھے کہ کون سا وقت ہوگا، وہ کون سی امت ہوگی؟ کہا وہ آخری امت ہوگی جو رسول خدا کی امت ہوگی، اور اس جب وہ روزہ افطار کر رہی ہوگی تو وہ جو وقت ہوگا اس وقت اس خالق اور مخلوق کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوگا. جو انسان خدا کی بارگاہ میں کلام کرنا چاہے، گفتگو دعا اس کی مستجاب ہوگی. تو ہم اس کو ضائع نہ ہونے دیں خدا کی بارگاہ میں کہ جلدی جلدی کھانا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، سب کچھ ہے اب ختم نہیں. تھوڑا سا تحمل کریں، بڑا بہترین وقت ہوتا ہے، آپ خود محسوس کریں گے. اس وقت انسان خدا کے بڑا قریب ہوتا ہے کیونکہ خدا کی خاطر اس نے روزہ رکھا ہوتا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ انسان اپنے دل سے دعا کرے، سب کے لیے، مومنین کے لیے، بیماروں کے لیے، مشکلات کے لیے، آسانی کے لیے دعا کرے. خدا جو ہے وہ ضرور جو ہے اس کی دعا کو قبول کرے. الہی آمین، الہی آمین. بہت شکریہ
साहब मेरे पास वैसे तो लास्ट 5 मिनट्स हैं, लेकिन चाह रही थी एलिवेट टीवी ने भी अपनी कैंपेन शुरू की है, 313 मेंबर्स चाहिए 110 पाउंड में। आप समझते हैं कि जहां और चीज़ें सोना इबादत परवरदिगार ने, तो इस वक्त में इस पैगाम को पहुंचाने के लिए अपना हिस्सा डालना भी ज़रूरी है, क्योंकि अब यही इसी के मोहताज हैं हम, मीडिया के। जी, जी, बिल्कुल। देखिए, अल्लाह ताला ने हर हर शख्स को जो है हम चाह तो रहे हैं कि प्रोग्राम हों, अच्छे हों और हम घरों के अंदर हैं, हमें अच्छे प्रोग्राम मिलें, अच्छे स्कॉलर्स जो हैं ऑनलाइन हों। हर कोई अपने घरों से बहरहाल जहाँ से भी कोशिश कर रहा है, तो बहरहाल एक सिस्टम है, उसमें अपने अखराजात खर्चे हैं, सैटेलाइट है, जी, चैनल्स है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो सारी चीज़ें जो है वो हैं। हत्ता सॉफ्टवेयर्स जो हैं जो यूज़ हो रहे हैं कनेक्शन करने के लिए, उसके अंदर भी ज़ाहिर है हर चीज़ रिक्वायर्ड है। और जो बहरहाल लोग काम कर रहे हैं, वो भी तो बहरहाल काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग परमानेंट काम करते हैं। तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहरहाल इस टाइम ये टाइम वो है कि जहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। एलिवेट टीवी मैं देख रहा था कि काफ़ी अच्छे प्रोग्राम माह रमज़ान के जो है वो लेकर आ रहे हैं और सबके घरों तक जो है वो ये प्रोग्राम जो है वो पहुँचेंगे। तो यकीनन इसमें अपना हिस्सा डालें, कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। इंशाअल्लाह थोड़ा-थोड़ा, कतरा-कतरा जो है वो दरिया बन सकता है और बन जाता है, समंदर बन जाता है। तो अपना हिस्सा इसमें डालें और इसको भी जो है वो एक ड्यूटी समझें, ताकि जो है वो ये कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन जो है वो इस्लामिक चैनल्स की, वो हमारे घरों तक जो है वो पहुँचती रहे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आगा साहब, बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। इंशाल्लाह माह मुबारक रमज़ान में भी आपसे फैज़ हासिल करेंगे। लास्ट मिनट है हमारे पास 5। चाहूँगी मैसेज दे दीजिए आज का, इस जुम्मे के हवाले से भी और आमद रमज़ान के हवाले से भी, माह रमज़ान के हवाले से। बहुत शुक्रिया। देखिए, बस कोशिश करें कि बहरहाल जो अमाल हैं, नमाज़ें हैं, अपना अमल है, सारी चीज़ें उसमें ख़ास तौर पे जो मुस्तहब अमाल है, कोशिश करें उनको बढ़ाएँ, जितना बढ़ा सकते हैं। दुआएँ डेली थोड़ी-थोड़ी पढ़ें, लेकिन थोड़ा उनको समझें भी सही कि खुदा की बारगाह में हम पढ़ क्या रहे हैं। और अपने अतराफ का ख़्याल रखें, दूसरों को सिला रहमी भी करें, अपना अखलाक भी अच्छा रखें। ये चीज़ें ग्रेजुअली इंसान के वजूद को अच्छा करेंगी और कोशिश यही करें कि हम हर रोज़, देखिए शब कदर तक जाने के लिए मेहनत तो पूरा साल करनी पड़ती है, लेकिन चलें बहरहाल अब तो हम रमज़ान में दाखिल हो ही रहे हैं, तो हम हर रात को एक ऐसा स्टेप ज़रूर उठाएँ कि हम शब कदर को दर्क कर सकें। हम हर रात में कोई एक अच्छा काम करें, कोशिश करें खुदा के करीब हों, और क्योंकि शब कदर वो रात है कि जहाँ पर मलाइका नाज़िल हो रहे हैं और इमाम ज़माना अजल ताला फरजो शरीफ की खिदमत में नाज़िल हो रहे हैं। तो कोशिश करें इन अय्याम में अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को और रिक्वायरमेंट को ऐसा लेके जाएँ कि जब इमाम ज़माना के पास हमारी जो फ़ाइल आए और उसपे सिग्नेचर इमाम ने करने हों, उसमें यकीनन हम अपनी ज़िंदगी को ऐसा डिज़ाइन कर चुके हों कि जिस पे उस फ़ाइल में लिखा हुआ आ जाए कि ये मेरा सोल्जर है, ये मेरा सरबाज़ है, तो इमाम उस पे सिग्नेचर करे। इस तरह से माह रमज़ान में वारिद हों, ताकि हम इस माह में हुज्जत खुदा को दर्क कर सकें और आने वाला जो सिस्टम है, आने वाली जो निज़ाम है दुनिया का, उसमें अपना किरदार जो है वो अदा कर सकें। तो इसी उम्मीद के साथ कि परवरदिगार हम सबको बेहतरीन तरीके से इस महीने को तर्क करने की तौफ़ीक अता फरमाए, बेहतरीन रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फरमाए, अच्छे अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह हमसे जहाँ तक हो सका, जहाँ होगा सबको दुआओं में याद रखेंगे। आप सब भी दुआओं में याद रखिएगा और कोशिश करें कि हम इस महीने में दरगुज़र करें, अपने दिलों को साफ़ रखें, ताकि जितना दिल पाक होगा, उतनी तेज़ी से जो है वो इस महीने की रहमतों को, बरकतों को हासिल कर पाएँ। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। परवरदिगार आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और आपकी मज़ीद तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा करे। बीवी आपकी इन काविशों को अपनी बारगाह में कबूल और मक़बूल करें इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी, एलिवेट टीवी का अपना और नाज़रीन सबका अपना ख़्याल रखिएगा। आप सबको रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी माह रमज़ान मुबारक हो। हमारे साथ आगा नुसरत बुखारी साहब कुम से थे और बहुत खूबसूरत वो
खुतबा शाबानिया जो आखिरी जुम्मे में मौला कायनात जनाब रसूल खुदा इन सब से मंसूब है। और इंशाअल्लाह हम इस माह में आज की रात जो है वो माह रमज़ान मुबारक की पहली शब होगी। और उन्होंने फरमाया कि कोशिश कीजिए आज गुस्ल कीजिए। मोहतरमा ज़हरा ज़ैदी साहब ने कहा कि सदका और 4 रकत नमाज भी है, 2 रकत नमाज भी है, तो जो भी कर सके बारगाह परवरदिगार में अपना, मैं ये समझती हूँ कि खुदा ये चाहता है कि ताल्लुक़ बनाने के लिए खुशू खुजू का होना बहुत ज़रूरी है। अमल छोटा हो लेकिन उसकी ज़ात के लिए हो, क़ुर्बतन इलल्लाह हो, तो खुदावंद मुताल इंशाअल्लाह उसी अमल के ज़रिए हमारी मुश्किलात दीनी और दुनियावी दोनों को दूर करेगा इंशाअल्लाह। मुझे भी, मेरी फैमिली को, हर शख्स को जो अहले बैत से मोहब्बत करता है और अहले बैत टीवी के लिए काम कर रहा है, अपनी दुआओं में शामिल हाल रखेगा। कल से जैसे मैंने आपसे गुजारिश की थी, इंशाअल्लाह हमारे प्रोग्राम का टाइम 1:15 to 1:30 के बिटवीन 1:30 शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। पहले सेशन में मोहतरमा ज़हरा ज़ैदी साहिबा आपकी खिदमत में माह मुबारक रमज़ान के हवाले से गुफ्तगू करेंगी, दुआएं, नमाज, जो भी डेली की दुआ होगी। और लास्ट 20 मिनट्स में वो आपके साथ इसमें आज़म का प्रोग्राम करेंगी। लेकिन मैं जैसे पहले मैंने गुजारिश की कि फेसबुक और यूट्यूब पे हमारा प्रोग्राम लाइव होगा, तो आप अपना और अपनी वालिदा का नाम उस पर भेज दीजिएगा। कॉल्स के ज़रिए हम आपसे नहीं ले पाएंगे। सेकंड ये कि जितनी भी हम कोशिश करेंगे उस 20 मिनट्स में जितने लोगों को अगर हम तक नाम पहुंच गए तो हम उनको बता देंगे, लेकिन अगर हम ना बता पाए तो आप हमारे वक्त की कमी को मद्देनज़र रखते हुए हमें माफ़ कर दीजिएगा। सेकंड सेशन में भी हमारे साथ इंशाअल्लाह कोई ना कोई आलिम दीन या ज़ाकिरा अहले बैत ज्वाइन करेंगी, और जो आपके लिए अपने अंदाज से इस माह की फजीलत, बरकत और जो भी आपके लिए जो आप इकट्ठा कर रहे हैं मैं इकट्ठा कर सकूं, इंशाल्लाह उस पर गुफ्तगू रहेगी। तो अभी इजाज़त चाहूँगी इंशाल्लाह। कल आपसे लंदन टाइम के हिसाब से मैं आपको टाइम बता रही हूँ, आप अपने मुल्कों में अपने टाइम के हिसाब से प्रोग्राम देखिएगा। लंदन टाइम के 1:30 पे इंशाल्लाह, आई थिंक पाकिस्तान में 5:30 होगा, तो उसके हिसाब से आपसे कल मुलाकात रहेगी पहली माह मुबारक रमज़ान के प्रोग्राम के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।